العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جو متفرق ہو گئے، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح احکام آئے انہوں نے اختلاف کیا۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ پچھلی آیات کی مناسبت سے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 103 میں یہ حکم ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ اسی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تفرقہ پھوٹ جو کسی بھی صورت میں ہو، چاہے دین میں ہو یا دین سے ہٹ کے ہو، چاہے وہ قومیت کی بنیاد پر ہو یا عصبیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر ہو یا رنگ و نسل کی بنیاد پر، صوبائیت کی بنیاد پہ ہو یا کسی طرح کی بھی نسلی اور لسانیت کی بنیاد پر، کسی طور پر بھی یہ تفرقہ، یہ اختلاف اسلام میں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک سارے مومن مسلمان آپس میں بائی بائی ہیں۔ پھر اختلاف کے کیا معنی؟ اب یہاں پر آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ قوم یہود اور نصارہ کی طرف اشارہ فرما کر اہل ایمان کو متوجہ کر رہے ہیں۔ جب اللہ کا قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ چکا ہے تو پھر اس کے بعد تمہیں آپس کے کسی طرح کے بھی اختلاف میں پڑنے کی ضرورت نہیں، اور تم نے ان قوموں کی نقالی نہیں کرنی جنہوں نے اختلاف کیا، آپس میں اس اختلاف کی بنیاد پہ لڑے جھگڑے، نتیجتاً اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوئے۔ اب یہاں پر جو ہمارے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، میں صرف ایک تفرقے اور اختلاف کی بنیاد پر ہی اس بات کی وضاحت کروں گا۔ جو ہمارے ہاں دینی معاملات میں اور شریعت کے معاملات میں اختلاف ہے، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اختلاف کی دو صورتیں ہیں، ایک اختلاف ہے اصولی معاملات میں اور ایک اختلاف ہے فروعی معاملات میں۔ اصولی معاملات میں جس میں اللہ کی توحید ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، قیامت ہے، اور اسی طرح کے وہ بنیادی عقائد جن کی بنیاد پر مسلمان اہل ایمان دوسرے مذاہب سے مختلف ہوتے ہیں، ان اصولی مسائل میں کسی طرح کا بھی اختلاف دین میں قابل قبول نہیں۔ اگر کوئی اس بنیاد پہ اختلاف کرے گا اصولی معاملات میں تو وہ تفرقہ بازی میں پڑے گا، وہ فرقہ واریت کا شکار ہوگا، وہ دین میں اختلاف کی وجہ بنے گا۔ اب آگئی دوسری بات، فروعی اختلافات۔ فروعی اختلافات جہاں پر افضل غیر افضل، اولا غیر اولا کی بات ہے، وہاں پر اگر اختلاف ہو جائے، اس اختلاف کو علماء نے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں رحمت قرار دیا ہے۔ اختلاف العلماء رحمت،
ارشاد ہوا کہ علماء کا اختلاف رحمت ہے بشرطے کہ وہ اختلاف اس حد تک نہ پہنچے کہ جو نفسانی خواہشات اور ذاتی اعراض کی اس وجہ میں داخل ہو جائے کہ وہ بجائے امت کو فائدہ دینے کے امت میں نقصان اور انتشار کا سبب بنے۔ فروعی معاملات میں اختلاف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے زمانے سے لے کر آج تک علماء میں رہا ہے، مجتہدین میں رہا ہے، فقہائے کرام میں رہا ہے۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کئی خیر کے پہلو نکلتے ہیں۔ اگر ہم صحابہ کرام کا ان فروعی مسائل میں اختلاف کی بات کریں تو ایک روایت ہے دارقطنی کی، جس کو صوفی عبدالحمید سواتی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب میرے لیے ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے بعض ستارے دوسرے ستاروں سے روشن، یعنی روشنی میں فرق ہے، اور اگر ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی اور کسی ایک کے پیچھے بھی لگا جائے گا تو پھر اس میں خیر ہی خیر ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اس کو اس طرح سے بیان کیا گیا، اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، تم ان میں سے کسی ایک کے بھی پیچھے لگو گے اللہ تمہیں ضرور ہدایت عطا فرما دے گی۔ تو پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ صحابہ کا فروعی مسائل کا جو اختلاف ہے وہ اختلاف بھی افضل غیر افضل، اولیٰ اور غیر اولیٰ کا ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے درجے میں فقہا کا اختلاف ہے، اور خصوصاً اہل سنت والجماعت کے جو 4 فقہا کے بارے میں مسالک ہیں، جن میں امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، ان کا جو آپس کا فقہی اختلاف ہے وہ بھی دین کی تشریعات کو بیان کرنے کا اختلاف ہے، اور مسائل وہی فروعی ہیں، افضل اور غیر افضل ہے، اولیٰ اور غیر اولیٰ ہے، اور اس میں بھی کسی طرح کا کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس سے خیر کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس سے امت کے لیے اپنے ملک اور اپنے حالات کے مطابق فقہا نے جو راستے نکالے ہیں اس میں امت کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے اور اپنے پلے باندھ لیجئے، یہ کسی طور پر بھی فرقہ واریت نہیں ہے۔ فرقہ واریت سے مراد ایسا اختلاف ہے جو آپ کو دین کی بنیادی معاملات میں ہی ایک دوسرے سے ہٹا دے، وہاں پر فرقہ واریت ہوگی۔ ہم نے فرقے تو دیکھے ہی نہیں ہیں، جو پہلے زمانے میں کوئی قدریہ بنا، کوئی جبریہ بنا، کوئی جوہنیہ بنا، کسی نے کوئی راہ اختیار کی، کوئی معتزلہ بنا، انہوں نے دین کی بنیادی باتوں کا ہی انکار کر کے اپنی راہیں جدا کر لیں۔ اہل سنت کی جو بھی تعبیرات ہیں، جو بھی تشریحات ہیں، وہ فرقہ واریت نہیں ہیں، بلکہ وہ مسالک کا اختلاف ہے، اور جس نے اپنے حالات و واقعات کے مطابق دین کی جو بھی تعبیر اور تشریح اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کے لیے خیر ہی رکھ دی ہے۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ مصداق ہے اصولی معاملات میں اختلاف کا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو متفرق ہو گئے بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح احکام آئے اور انہوں نے اختلاف کیا، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ، اور کیا ہوگا جس دن بعض منہ سفید ہوں گے، تبیض چمک رہے ہوں گے، ان پہ نورانیت ہوگی، ان پہ اثرات ہوں گے ان کے نیک اعمال کے۔ دوسری طرف وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، اور بعض منہ سیاہ ہوں گے، مطلب کیا ہے، ان پہ نحوست طاری ہوگی، ان پہ گناہوں کے اور بد عقیدگی کے اثرات نظر آ رہے ہوں گے،
وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ سو جن کے منہ سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون اب اس کفر کرنے کے بدلے میں عذاب چکھو۔ اب یہاں سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ مفسرین نے کہا اس سے مراد منافقین بھی جو ایمان لائے بعد میں نفاق کا راستہ اختیار کر کے انہوں نے دین متین اور دین حنیف کا انکار کر دیا۔ اور بعض لوگوں کی رائے ہے یہاں سے اہل کتاب مراد ہیں۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی اور رسول، نہ صرف نبی اور رسول بلکہ ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پہ سجا کر آپ کو دنیا کی طرف بھیجا گیا اور آپ کو پورے عالم کے لیے اور پورے عالم کی ہدایت کے لیے جب ان کو بھیجا گیا تو پھر ان کا پہلا حق یہ تھا، دوسروں سے پہلے بھی ان کا پہلا حق یہ تھا کہ اہل کتاب بغیر چوں چرا کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے۔ ان کو دوہرا اجر ملنا تھا، ایک اہل کتاب ہونے کا اور دوسرا اجر حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ پھر اللہ انہی کے بارے میں فرمایا اکفرتم بعد ایمانکم کیا تم نے کفر کیا، کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد؟ تم اچھے بھلے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، جو بھی بد عقیدگی تو تھی لیکن مانتے تو تھے۔ اب جب نبی علیہ السلام تم سے اس بد عقیدگی کو پاک اور صاف کرنے کے لیے آگے ہیں اور تم ان کی طرف آ جاؤ اور تم نہیں آئے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون اب اس کفر کے کرنے کے بدلے میں عذاب چکھو۔ اب تذکرہ آیا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ اور وہ لوگ جو جن کے چہرے سفید ہیں، روحانیت ہے، نورانیت ہے ان کے چہروں پر ففی رحمت اللہ قیامت کے دن وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، کامیاب و کامران ہوں گے اور وہ اللہ کی رحمت اللہ کی طرف سے کامیابی کا اعلان ہے، ان کے لیے فلاح کا اعلان ہے۔ ہم فیہا خالدون یہ کامیابی وقت کی طرف سے کامیابی کا اعلان ہے، ان کے لیے فلاح کا اعلان ہے۔ ہم فیہا خالدون یہ کامیابی وقتی نہیں ہوگی، یہ فلاح عارضی نہیں ہوگی بلکہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ یہ اللہ کے احکام ہے، نتلوہا علیک بالحق ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں، یعنی اے اللہ کے پیغمبر ہم نے جو بھی آپ پر نازل کیا وہ حق کے ساتھ نازل کیا۔ وَمَا اللَّهُ یرید اور اللہ ارادہ نہیں کرنا چاہتا، اللہ کا کوئی ارادہ نہیں، ظلم للعالمین اللہ مخلوق کے ساتھ، عالمین کے ساتھ، جہان والوں کے ساتھ ظلم کرے۔ ظلم کرتے ہیں وہ اپنے نفوس کے ساتھ جب وہ اللہ کے احکام سے منہ پھیرتے ہیں اور روگردانی کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ کون اللہ؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وہ اللہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ ہی کل جہاں کا مالک ہے، اللہ ہی زمین و آسمان کا مالک ہے اور اللہ ہی زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کا مالک ہے۔ اور نتیجہ کیا ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ ترجع الامور اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں، یعنی تمام معاملات کا آخر کار فیصلہ کرنے والا وہ عادل مطلق ہے، تمام معاملات کا فیصلہ اسی کی طرف پھیرا جاتا ہے۔ کیوں؟ للہ ما فی السماوات وما فی الارض اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس نے سب کو ایسا ہی چھوڑ دیا اور پھر کہا، یعنی بغیر ہدایت کے اور بغیر صراط مستقیم دکھائے اور بغیر اللہ اپنی احکامات کے ایسا چھوڑ دیا اور پھر تمہاری پکڑ کرے گا۔ نہیں، اللہ نے تمہارے لیے انبیاء کے ذریعے سے، مرسلین کے ذریعے سے ایک نصب العین متعین کیا اور پھر کہا کہ اب اس پہ چلو گے تو کامیاب، نہیں چلو گے تو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور سارے کے سارے کام اللہ ہی کی طرف پھیرے
جاتے ہیں اور ہم اللہ سے امید کرتے ہیں. ابھی میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ فتنوں کے اس دور میں اگر کوئی شخص اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ قبر میں اتر گیا وہ کامیاب ترین انسان ہے. اللہ تعالی ہمیں اس فتنوں کے دور میں، الہاد کے دور میں، جب ہر طرف سے فتنے امڑ کے آ رہے ہیں، ہمارے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، اللہ ہمیں جو ایمان کی دولت سے نوازا ہے اسی ایمان کی دولت کے ساتھ ہماری روح کو قبض کیا جائے تاکہ قبر میں ہمارے لیے وہ 3 آسان سوال آسان تر ہو جائے. اور اللہ اپنے فضل و کرم سے آخرت کی تمام منازل میں بھی ہمارے لیے آسانی فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.